آج کے ہمارے جو جدید مسائل ہیں اور جن چیزوں کا بڑی کثرت کے ساتھ روزمرہ کی زندگی میں ہمیں دیکھنے سننے کو ملتی ہیں، وہ یہ ہیں کہ طلاق بڑی کثرت سے ہونے لگی ہے۔ اس کثرت کے ساتھ طلاق ہونے لگی ہے کہ صبح سے شام تک درجنوں لوگ اگر بات کرتے ہیں تو ان میں سے کثرت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو طلاق کے بارے میں بات پوچھتے ہیں۔ طلاق شریعت نے اس کو جائز رکھا ہے، جب میاں بیوی کا نبھانا ہو، ان کے رشتے کو توڑ دیا جائے اور طلاق ہو جائے، اس کو شریعت نے جائز رکھا ہے۔ لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ والا جائز کام ہے جو جائز تو ہے پر اللہ کو پسند نہیں ہے، جائز لیکن مالک اس کو پسند نہیں فرماتا۔ بڑی تیزی کے ساتھ گھر ٹوٹنے لگے۔ کچھ طلاقیں تو ایسی ہیں جو شادی کے کچھ عرصے کے بعد ہی ہو جاتی ہیں، اور ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ 5 بچوں کے بعد بھی طلاق ہو گئی۔ وہ پھول سی کلیاں جو ابھی پوری طرح مہکنا بھی نہ سیکھ پائی تھیں کہ وہ مسل دی گئیں، بچے بکھر گئے۔ کوئی ماں کے ہوتے ہوئے بھی بغیر ماں کے زندگی گزار رہا ہے، اور کوئی باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں جیسا وقت گزار رہا ہے۔ ہم نے روز لوگ مسائل پوچھتے ہیں تو بڑی باریکی کے ساتھ میں دیکھتا ہوں، چیزوں کو غور کرتا ہوں کہ آخر کون سی ایسی وجہ ہے جو گھر توڑ دیتی ہے، گھر ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ ہمارا رب ہم پہ سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنی امت کا خیال فرمانے والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی چیز کو بنانے کی اہمیت تو بیان فرمائی ہے، لیکن توڑنے کو پسند نہیں کیا۔ فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع، رشتے توڑنے والا اللہ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ توڑا نہ کرو، جوڑا کرو، توڑا نہ کرو، جوڑا کرو۔ روز گھر ٹوٹتے ہیں، بکھرتے ہیں، اور تاریخ بتلاتی ہے کہ یہ ٹوٹے ہوئے گھر اتنی تکلیف کا باعث بنے کہ ان کے اثرات صرف 2 لوگوں تک نہیں رہے بلکہ کئی خاندانوں کو انہوں نے اپنی لپیٹ میں لیا۔ گھر کیوں ٹوٹتے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء کی آیت نمبر 19 اللہ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرو، معروف والا معاملہ کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور اگر تمہیں ان کی کوئی عادت ناپسند ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو۔ لفظ دیکھیے قرآن مجید کے، فرمایا اگر تمہیں ان کی کوئی عادت ناپسند ہو، کوئی چیز ناپسند ہو، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اسی چیز کے اندر اللہ نے تمہارے لیے بہت زیادہ بھلائی رکھی ہوئی ہو۔ انداز دیکھیے سمجھانے کا۔ قرآن مجید نے اپنی معنوی تاثیر کے ساتھ چند جملوں کے اندر پوری زندگی کو سمو کے رکھ دیا۔ فرمایا فَعَسَىٰ، ہو سکتا ہے، کوئی ضروری تو نہیں نا کہ ان تکرہوا شیئا، کوئی چیز تمہیں مکروہ لگے، کراہت آئے۔ تکرہوا کا معنی کراہت آنا، تم بڑا سخت ناپسند کرو۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اس میں ہی اللہ نے تمہارے لیے صرف خیر نہیں کہا، خیرن کثیرا، اللہ نے کثیر خیر رکھی ہوئی ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بعض اوقات انسان کی بیوی کا سلوک اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا، لیکن اللہ پاک اسی بیوی سے اسے فرما بردار اولاد عطا فرما دیتا ہے، صالح اولاد عطا کر دیتا ہے۔ اب فرمایا معروف کے ساتھ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، گھر کو ٹوٹنے سے بچاؤ۔ قرآن و سنت نے ہماری جو رہنمائی کی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر وہ ٹوٹتا ہے جس کی بنیاد ہی صحیح نہیں ہوتی، جس کی دیواریں صحیح نہیں بنائی جاتی،
جو صحیح ٹوٹتا، صحیح طریقے سے جس کی آپ نے اینٹیں اور بنیادیں صحیح نہیں رکھی ہوتی وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو گھر تشکیل پاتے ہیں نا، جو رشتے ہم بچوں کے کرتے ہیں، ان رشتوں کے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بڑی رہنمائی فرمائی ہے، بڑی رہنمائی فرمائی۔ ہم جب رشتہ کرتے ہیں تو ہم جن چیزوں کو بنیاد بنایا جاتا ہے ان چیزوں کو ہم بنیاد نہیں بناتے۔ فقہ کے اندر ایک اصول ہے کفو کا، کہ جب آپ رشتہ کریں تو بچے کے مزاج کو، بچی کے مزاج کو سمجھیں، اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ جب آپ رشتہ کریں تو ان کے سٹیٹس کو بھی، بہرحال بہت اونچے گھر کی بچی آپ لے آتے ہیں اور بچے کی وہ حیثیت نہیں تو بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے۔ آپ تھوڑا سا لیول کا بھی خیال کریں، آپ تھوڑا سا کفو کہتے ہیں اس کو، خاندانوں کی نوعیت کا، رہن سہن کا بھی کچھ تھوڑا خیال کریں۔ آپ رشتہ جب قائم کرنے لگیں تو اس پہ تھوڑی تحقیق کریں۔ ہمیں ملتا ہی کوئی نہیں تحقیق کرنے والا، کہتے ہیں پھوپھی گھر آ گئی تھی تو ابا جی کہتے ہیں میں مجبور ہو گیا تھا، میری بہن آ گئی تھی۔ تو میں اکثر کہتا ہوں ابا جی بیٹے کے حق میں تو مجبور ہو گئے، تو اگر بہن آ کے کہتی ساری جائیداد میرے نام کر دو، پھر ابا جی کوئی نہیں مجبور ہوتے، پھر چپ رہتے ہیں۔ اس معاملے میں بچے کو جھونک دیا آگ میں، بالکل کوئی ان کا آپس میں معاملہ نہیں بنتا تھا۔ کہتے ہیں میرا بھائی آ گیا تھا۔ بھائی عجیب بات ہے، بھائی اگر آ کے آپ کو کہتا ہے کنویں میں چھلانگ لگاؤ تو آپ کہیں گے میرا بھائی آ گیا تھا تو میں نے خودکشی کر لی۔ بھائی کے لیے تو لوگ اپنی مطلب کا پیار اخذ کر لیتے ہیں اور باقی چھوڑ دیتے ہیں۔ رشتوں کا جو میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں انداز دیا، اس انداز کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ ناراض نہ ہو جائیں تو ویسے 95% رشتے دولت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ کتنے؟ ناراض تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ کہتے ہیں نہیں ہمیں ضرورت تو نہیں، پر ظاہر ہے بچے نے آنا جانا ہے، اس کے دوست بھی آئیں گے، گھر ان کا اچھا ہی ہو تو بہتر ہے، اچھا ہی ہو تو بہتر ہے، ہمیں ویسے کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے تھوڑا سا پالا پڑا، 2-4 محبت والے دوست ہیں رشتے کرنے کرانے والے، تو کسی مقصد کے تحت ان سے بات چیت ہوتی رہی تو میں نے ان سے تھوڑی تفصیلات پوچھی کہ لوگ کس طرح سے آپ کو کیا پیغام دے کے بھیجتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی لڑکے والے یہ کہتے ہیں کہ ذرا خیال رکھنا ہمارے سٹیٹس کے مطابق ہو، تھوڑا اونچا بھی ہو تو چل جائے گا، خیر ہے، پہلا لفظ یہ ادا کرتے ہیں۔ اور لڑکی والے ہمیں کہہ کے بھیجتے ہیں، کہتے ہیں ذرا خیال رکھنا، ہم نے گاڑی بھی دینی ہے، ہم نے گاڑی بھی دینی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا۔ یہ ذرا اشارتاً کنایتاً بات چھوڑ دینا گھر کے اندر لڑکے کے گھر میں کہ گاڑی دینی ہے ہم نے۔ ایک بڑی تصوراتی سی سادی سی بات ہے، اس کو سمجھ لیں، آپ سمجھ لیں۔ مجھے اگر کسی سے پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی میری جیب پہ نظر رکھتا ہے تو میرا اس کے ساتھ خلوص کا رشتہ رہے گا۔ مجھے پتہ چل گیا اس کی نظر میری جیب پہ ہے، ذات پہ نہیں۔ جس عورت سے آپ نکاح کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کی توجہ ہی اس کی دولت پہ ہے تو آپ کون سا اس کو ایسا فارمولہ دیں گے جس سے وہ اپنے ذہن سے یہ بات نکال پائے کہ انہوں نے شادی میری ذات سے نہیں کی، میری جیب سے کیا؟ وہ کیسے نکال پائے گی؟ ساری زندگی نہیں نکلتی، ساری زندگی۔ اور مولا جلال الدین رومی نے سخت جملہ کہا ہے پر ہے بڑا قیمتی، وہ فرماتے ہیں جب تو نے کتے کو اپنے پیچھے لگایا یہ ہڈی ڈال کے ہے تو اب تو کیسے کہتا ہے کہ میں ہڈی نہ ڈالوں اور میرے پیچھے رہے؟ اب تو روز ڈالنی پڑے گی۔ ابا جی کہتے ہیں بڑا داماد اور جوائی بڑا لالچی ہے، روز مطالبے کرتا ہے، تو صاحب آپ نے پہلے دن ہی گاڑی کا پیغام بھیجا تھا تو کیوں بھیجا تھا؟ کس نے کہا تھا؟ کیوں آپ نے ایسا کیا؟ آپ نے ان دو جوانوں کو، ان دو جو ہے وہ خوبصورت لوگوں کو جن کی ابھی زندگی کی کوئی بہار نہیں دیکھی تھی، آپ نے ان کا رشتہ دولت کے ساتھ جوڑ دیا۔ آپ نے لڑکے کی شادی کر دی فرنیچر کے ساتھ، گاڑی کے ساتھ۔ کیا آپ نے اپنے بچے کا اتنا سا صرف آپ نے مول ڈالا ہے اس قابل ہے میرا یہ پھول سا چاند سا بیٹا؟ پھر آگے بڑھیے۔ اور یہاں اگر یہ معاملہ ہے تو وہاں بھی معاملہ اس سے مختلف نہیں ہوتا۔ لڑکی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر میں اس کو، پھر کہتے ہیں جی داماد صاحب لالچ بڑا کرتے ہیں، اور بھی تو وہ لالچ کرے گا، آپ نے اس کو لالچ پہ لگایا ہے تو کرے نا۔ کیوں لگایا آپ نے؟ کس نے کہا تھا آپ کو لالچ پہ لگائیں؟ کیوں آپ نے وہ سارے مد و جزر اس کی؟ ہم جو غریب لوگ ہوتے ہیں، سادے لوگ گھروں میں، ہم بھی جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو کرائے کی کار لے جاتے ہیں ان پہ پریشر ڈالنے کے لیے۔ وہ بھی کوئی عام تو نہیں نا گولیاں کھیلے ہوتے، وہ بھی ہماری طرح کے ہیں، وہ بھی پڑوسیوں کے برتن منگا لیتے ہیں کھانا کھلانے کے لیے، وہ بھی دوسروں کا سامان لا کے قالین بچھا لیتے ہیں۔ تو ایک طرح کا رشتہ ہے۔ اب کیا ہوتا ہے
دولت کے ساتھ رشتے ہوتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان کی اور بڑے میٹھے، بڑے ٹھنڈے، بڑے خوبصورت۔ اس خدا را جنہوں نے بچیوں کے رشتے کرنے، منت کر رہا ہوں انہیں بچوں کے رشتے کرنے، خدا را ان کی بنیاد صحیح رکھنا۔ ہم تو ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے، بڑے لوگ تو بڑی جلدی کونوں میں گھس جائیں گے، ان کو آگ میں نہ جھونکنا۔ خدا را بیٹے کے ساتھ ظلم نہ کرنا، بیٹی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، ان کو ساری زندگی آپس میں جھگڑنے کے لیے تنہا نہ چھوڑ دینا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں دیکھ کے لوگ شادی کرتے ہیں۔ حضور کیا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا لوگ دولت دیکھ کے شادی کرتے ہیں۔ اپنی بیٹے اور بیٹے کی شادی دولت دیکھ کے نہ کرنا، دولت متکبر بنا دیتی۔ لفظ حدیث میں فرمایا نہ خالی دولت نہ دیکھنا، خالی دولت دیکھ کے شادی نہ کرنا، یہ متکبر بنا دے گی۔ اور جو بیوی دولت لے کے آئے گی، جب وہ خامد کو عزت نہیں دے رہی تو خامد کی ماں کا تو دوسرا حصہ ہے، خامد کے باپ کا تو تیسرا درجہ ہے، اس کے بہن بھائیوں کا تو چوتھا درجہ ہے۔ تو بھائی جو خامد کو ہی سمجھتی ہے کہ یہ تو میری دولت کے پیچھے آیا ہے، تو کسی اور کو کس نظر سے وہ دیکھے گی؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگ چہرے کی ظاہری خوبصورتی دیکھ کے شادی کرتے ہیں، ظاہری خوبصورتی دیکھ کے، خالی حسن دیکھ کے شادی نہ کرنا، یہ تو سرکش بنا دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ صوفی بزرگ تھے، ایک نوجوان آ گیا، کہنے لگا حضور میں آپ کی بیٹی پہ عاشق ہو گیا ہوں، اور میں ڈائریکٹ اس کی طرف نہیں گیا، میں نے اس کو کوئی وسوسہ دے کے اپنے ساتھ اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، میں اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے رشتہ لینے آیا ہوں۔ فرمایا تجھے میری بیٹی کی کون سی چیز اچھی لگی؟ نوجوان کہنے لگا خوبصورت بڑی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو 1 مہینے کے بعد آنا، میں تیرا رشتہ کر دوں گا۔ حضرت نے اس کو دوائی کھلائی، بچی کو دست آنے لگے، پخانے لگ گئے۔ 1 مہینہ سارا وہ پخانے کرتی رہی، وہ جو پخانا کرتی تو ایک مٹکے میں گھڑے میں سنبھال دیتے۔ 1 مہینے کے بعد وہ نوجوان آیا، اس نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہیاں پڑ گئی ہیں، رنگ بدل گیا ہے، کمزور ہو گئی ہے، ہاتھ کانپتے، ہڈیوں کا گٹھا بن کے لگی ہوئی ہے۔ فرمایا آجا میں تیار ہوں۔ پردہ ہٹایا کہ جی میری بیٹی ہے، شادی کرنے لگا، میں نے تو نہیں اس سے شادی کرنی۔ کہا تو کہتا تھا عشق ہو گیا ہے، پیار ہو گیا۔ تو اس نے کہا صاحب میں تو اس کی خوبصورتی سے پیار کرتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اگر شادی کے بعد میری بیٹی بیمار ہو جاتی، اگر نکاح کے بعد اس کے علاج بگڑ جاتے تو کیا کرتا؟ آپ نے فرمایا ادھر آ میں تجھے بتاؤں تجھے پیار کس چیز کے ساتھ تھا۔ اس کا بازو پکڑا اور گند والے مٹکے پہ لے گئے، فرمایا تو اس گند سے پیار کرتا، یہ ہے تیری محبت۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر ٹوٹنے سے بچانے کا نسخہ پہلے یہ بتایا، فرمایا خالی دولت دیکھ کے شادی نہ کرنا، دولت متکبر بنا دے گی، اور خالی حسن دیکھ کے شادی نہ کرنا، حسن آدمی کو سرکش بنا دیتا ہے۔ حضور کیا دیکھے؟ فرمایا دین دیکھ کے شادی کرنا، اللہ تمہارے لیے برکت پیدا فرما دے گا۔ دین دیکھ کے نکاح کرو، دین دیکھ کے نکاح کرو۔ محبوبہ یہ دین والا لفظ کس کے لیے ہے؟ فرمایا ادھر آؤ، کائنات میں اگر اللہ نے سب سے شان والی بیٹی دی ہے تو مجھے دی ہے، اور میں اس علی کو دے رہا ہوں جس کا مکان بھی کوئی نہیں، کاروبار بھی کوئی نہیں، جس علی کا بظاہر کوئی بینک بیلنس نہیں، کوئی مربع نہیں، کوئی شے نہیں۔ حضور علی کے پاس کیا ہے؟ فرمایا میرا علی عشاء کے بعد قرآن شروع کرتا ہے تو فجر سے پہلے ختم کر دیتا ہے۔ میرا علی صبح کی نماز کے وقت تلاوت شروع کرتا ہے تو ظہر سے پہلے قرآن مجید پڑھ دیتا ہے۔ فرمایا رزق کھاتا ہے، تھوڑا کھاتا ہے پر حلال کا کھاتا ہے۔ فرمایا پاکیزہ روٹی کھاتا ہے، اور جب میدان میں نکلتا ہے تو برادری کے لیے نہیں نکلتا، جب تلوار لے کے نکلتا ہے تو یہ مکے کے لیے نہیں لڑتا، یہ تلوار لے کے نکلتا ہے تو قومیت کے لیے نہیں لڑتا۔ محبوب کس لیے لڑتا ہے؟ فرمایا یا خدا کے لیے لڑتا ہے یا محمد مصطفیٰ کے لیے لڑتا ہے۔ اس کی تلواریں پاکیزہ، نظریات پاکیزہ۔ دیکھو میں بیٹی کا نکاح کہاں کر رہا ہوں۔ میرے بھائی تو نے رشتے کی بنیاد ٹھیک نہیں رکھی تو یہ ٹوٹ گیا۔ لیکن ہاں آپ کہتے ہیں مصری صاحب آپ نے نیچے جو ہے نا وہ بنیاد، اس کی بیس جو تھی، نیند جو تھی وہ صحیح نہیں تھی تو دیوار گر گئی۔ جب بنیادی حسن تھا تو مان پڑ گیا، ختم ہو گیا معاملہ۔ جب بنیادی دولت تھی تو کب تک لالچ پورا ہوگا، کب تک آپ دیں گے؟ دین اللہ کرے ایسے لوگ بھی ملیں جو کہیں پہلے پوچھ لینا بچہ نمازی ہے کہ نہیں۔ اللہ کرے کہ رشتے ڈھونڈتے وقت یہ کوئی پوچھنے لگ جائے، اللہ کرے کہ کوئی پوچھنے لگ جائے کہ بچی پردہ دار ہے کہ نہیں، اللہ کرے کوئی پوچھنے لگ ہی جائے کہ بچہ قرآن شریف کے ساتھ دلچسپی رکھتا ہے کہ نہیں، اسے حضور کی نعتیں اچھی لگتی ہیں کہ نہیں، وہ نبی پاک کے نام کا نعرہ لگانا جانتا ہے کہ نہیں۔
کبھی کبھی اس کی آنکھوں میں مصطفیٰ کے لیے کوئی آنسو آیا ہے کہ نہیں؟ کبھی وہ تڑپا ہے کہ نہیں؟ کبھی وہ رویا ہے کہ نہیں؟ کبھی اسے محبوب پاک علیہ السلام کی غلامی پہ ناز ہوا ہے کہ نہیں؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ سر پہ پگڑی باندھ کے، چہرے پہ داڑھی سجا کے، سفید رنگ کا جوڑا پہن کے شیشے کے آگے کھڑے ہو کے کہتا ہو آج میں بڑا حسین لگ رہا ہوں اس لیے کہ میں اپنے محمد عربی کے لباس پہ لپٹا ہوا ہوں، اپنے رسول کا میں نے انداز اپنایا ہے؟ اللہ کرے ایسے بھی ہونے لگے۔ یہاں تک ہوتا ہے اماں کہتی ہے بیٹے پیر صاحب سے کہنا تھوڑا موقع دیں، تیری شادی کر لیں، اس کے بعد ٹھیک ہے پھر داڑھی شاڑی۔ تو میں کہا کرتا ہوں بیوی لانی کاہے کو ہے جسے داڑھی پسند نہیں؟ لانی کاہے کو ہے جس کو داڑھی پسند نہیں؟ محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ میں بھوک بڑی سخت لگی ہوئی تھی، بڑی سخت بھوک لگی تھی تو ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا، ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا پانی میں، تو اٹھایا تو کھا لیا، دل میں خیال آؤ ہو پتہ نہیں کس کا تھا۔ اب جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر چل نکلا، ایک درخت ہے، باغ ہے، اس باغ کے بہت سارے درخت جھکے ہوئے ہیں، اس دریا کی جانب پتہ کیا کس کا ہے، سمجھ آئی کہ انہی کے باغ سے وہ سیب جو ہے بہہ کے گیا ہوگا۔ کہتے ہیں مالک کے پاس گیا، میں نے جا کے کہا بزرگوں، بڑے نیک آدمی تھے، ان سے میں نے کہا بزرگوں، غوث اعظم کے والد کہتے ہیں، میں نے کہا بزرگوں ایک سیب کھا لیا ہے، تو پریشان ہوں کہ وہ میرے لیے جائز نہیں تھا، بڑی کیا کرنے کی کوشش کرتا ہوں نکلتا نہیں، مہربانی ہو جائے۔ انہوں نے کہا میں نہیں معاف کرتا، تو میرا سیب کیوں کھایا؟ حالانکہ جاتی ہوئی شاید ایسے ہی جائز ہے، کیوں تو نے کھایا؟ میں نہیں معاف کرتا۔ تو کو بابا جی قیمت لے لو، بخش دو۔ بابا جی کہنے لگے چل کچھ دن رہ، میرے کھیتوں کو پانی لگا۔ سید زادے، چڑھتی جوانی، خوبصورت ماتھا، خوبصورت چہرہ، نور دور دور سے چھلک کے پڑے، سادات کے گھرانے کا سجا ہوا نوجوان، کئی پکڑ کے کدال پکڑ کے بابا جی کے کھیتوں کو، باغ کو پانی لگاتے۔ کچھ مہینے رہے تو بابا جی سے کہنے لگے بابا معافی، کہنے لگے نہیں مل سکتی۔ کہ کس طرح ملے گی؟ کہنے لگے ایک بیٹی ہے میری، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ٹانگیں بھی کوئی نہیں دونوں، بس سانسیں چلتی ہیں، تو شادی کرے تو معاف کر دیتا ہوں۔ حضرت غوث پاک کے والد گرامی کہنے لگے مجھے قبول ہے، میرے اندر جو رزق چلا گیا اس کو پاک کرنا ہے، کہیں وجود جہنم کہیں دھن نہ بن جائے، میری تو نورانیت چلی جائے گی ساری اگر میں اس طرح کا، مجھے قبول ہے۔ نکاح ہو گیا۔ کہتے ہیں جب حجلہ عروسی میں داخل ہوا، رات کمرے میں گیا تو میں نے آنکھوں سے دیکھنے والی، کانوں سے سننے والی اور حور سے ملتی جلتی ایک خوبصورت عورت بیٹھی دیکھی۔ میں پلٹ کے باہر نکلا دوڑ کے، میں نے کہا بابا میرے والی نہیں، وہ تو اندھی تھی، وہ اندھی تھی، وہ بہری تھی، گونگی تھی، یہ کون ہے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جی کہنے لگے بیٹے اندھی اس لیے کہا تھا کہ جب سے پیدا ہوئی ہے اس نے غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھا، گونگی اس لیے اس کو کہا ہے کہ اس کی زبان پہ نہ غیبت آئی نہ چغلی آئی، میں پیار کرنے والا باپ ہوں پر اس نے کبھی مطالبہ میرے ساتھ بھی کوئی نہیں کیا، اس کی زبان پہ یا خدا کا ذکر رہتا ہے یا محمد عربی کا درود رہتا ہے، اس کے علاوہ بولتی نہیں ہے لہذا گونگی ہے۔ اور فرمایا کوئی غیبت کرنے لگے، چغلی کرنے لگے، جھوٹ بولنے لگے تو اٹھ کے چلی جاتی ہے، سنتی نہیں، لہذا بہری بھی ہے، اور چونکہ کبھی گھر سے باہر پیر ہی نہیں رکھا لہذا لنگڑی بھی ہے۔ حضرت جناب سیدنا غوث اعظم کے والد گرامی فرماتے ہیں میں نے ایسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر رب نے مجھے عبد القادر جیلانی جیسا بیٹا عطا فرمایا، پھر غوث اعظم جیسا اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا۔ میرے بھائی ہم جو بنیاد بنا رہے ہیں، تو کہتا بات نہیں مانتی بہو، تو میں نے کہا بالکل صحیح کرتی ہے، نہیں ماننی چاہیے اسے، اس لیے کہ دولت بیاہ کے لائے ہو، بہو تھوڑا لائے ہو۔ کہتے ہیں جوائی لالچ بڑا کرتا ہے، تو میں نے کہا کیوں آفرے کرتے رہے تم؟ کس نے کہا تھا یہ باتیں کرنے کو؟ بالکل صحیح کر رہا ہے، وہ جو آپ نے جس بنیاد پہ دیوار بنائی تھی وہ آپ کو مل رہی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو گھر بنانے لگے، بچی اور بچے کے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگے، دین کو، اگر بچے کے دل میں خوف خدا ہوگا تو بیوی کو مارتے وقت ڈرے گا، 100 دفعہ خیال آئے گا، عورت کے اندر خوف خدا ہوگا تو سمجھے گی میرا خاوند ہے، اگر وہ نماز سے، قرآن سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوں گے میاں بیوی، تو ان کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ تصورات آئیں، ضرور کچھ نہ کچھ چیزوں کو سوچیں گے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے تربیت کی تھی نا حضرت فاطمہ کی، فرمایا بیٹے تیرا خاوند اسی طرح ہے کہ جس طرح تیرے لیے مجازی خدا ہوتا ہے، اگر میں
کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو کہتا خامد کو سجدہ کرے. دیکھنا. اور میرے نبی پاک کے لفظ ہیں حدیث ترمذی میں، فرمایا جو بی بی اس حال میں مر گئی کہ اس کا خامد اس سے راضی تھا، فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دے گا. تربیت کی تھی نا، تربیت. تو خود میرے نبی پاک شادی کے بعد حضرت فاطمہ کو لینے گئے، کہا فاطمہ چلا لینے آیا ہوں. تربیت خود کی تھی. تو بی بی صاحبہ کہنے لگی حضور نبی کا حکم ہے کہ باپ کا؟ نبی کا حکم نام ماننا کفر ہے. نبی کا حکم کہ باپ کا. حضور نے فرمایا باپ کا. کہنے لگی محبوبہ بیٹھ جائیں، جب تک علی نہیں آئیں گے میں کوئی نہیں جاؤں گی. آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے. میں کیسے چلی جاؤں جب تک شیر خدا نہیں آتے؟ کچی زمین پر یوں اللہ کے رسول تامت سمیٹ کے بیٹھ گئے. دیر کے بعد حضرت علی آئے. ماتھے پہ شکن نہیں. ایک دفعہ نہیں حضور نے کہا کہ میرے گھر میں پلا ہے. جناب علی تو کچھ سالوں کے تھے جب حضور کے در اقدس پہ آ گئے. یہ نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے گھر میں پلا ہے، میرا غلام ہے، ساری زندگی میرا دستر نگر رہا ہے، کیسے بول سکتا ہے؟ کوئی لفظ نہیں کہے. فرمایا تو ٹھیک کہتی ہے، شیر خدا آئے. تو میرے کریم رسول نے فرمایا علی اگر تو اجازت دے تو میں فاطمہ کو لے جاؤں. تو کہا یا رسول اللہ میں آپ کو اجازت دوں؟ تو امیر حرم، میں فقیر بے نوا، تو کجا من کجا. حضور میں آپ کو اجازت دوں. فرمایا بھائی فاطمہ نہیں مانتی. کہتی ہے وہ کہے او میرے بھائی دین جب آئے گا نا، دین جب آئے گا. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ کی سہیلی ملنے آئی، اور حضرت ختیجہ کے پھٹے ہوئے کپڑے اور پیبند والے کپڑے دیکھ کے تو رو پڑی. کہنے لگی تم مکے کی ملکہ تھی اور دنیا تیری مثال دیتی تھی، اور ختیجہ یہ تو نے کیا حال کر لیا؟ فرمایا چپ کر، میں اس حال میں راضی ہوں جس میں میرے رسول راضی ہے. جب دین ہوتا ہے نا میرے بھائی دین، تو پھر کچھ نہ کچھ تصور. اللہ جانتا ہے کوئی بندہ دین نہیں پوچھتا، کوئی دین نہیں پوچھتا، کوئی عقیدہ نہیں پوچھتا، کہتا ہے ٹھیک ہو جائے گا. یاد رکھ لینا ہم نے دیکھا ہے اگر کوئی بد مذہب عورت آ گئی تو اس نے تباہی پھیلا دی گھر کے اندر، تباہی پھیلا دی. بچے فاتحہ نہیں پڑھ سکے ماں باپ کے جانے کے بعد، خراب ہو گئے حالات. اپنی زندگی کے اندر رشتہ ڈھونڈتے وقت دین کا خیال کرو، بیٹے کے لیے بھی بیٹی کے لیے بھی. پرہیزگاری دیکھو، بچہ پرہیزگار ہوگا تو بچی اگر کمزور بھی ہوگی تو اللہ سے ڈر کے اسے پاس رکھے گا. جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں پھر ان کی بنیاد. تو سب سے پہلے گھر اس لیے ٹوٹتا ہے کہ گھر کی بنیاد صحیح نہیں ہوتی. اس کی بنیاد دولت ہے، اس کی بنیاد حسن ہے، اس کی بنیاد دنیا داری ہے، اس کی بنیاد. میں کہتا ہوں اب شادیاں نہیں ہوتی، تجارتیں ہوتی ہیں، کاروبار ہوتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں چلو یہ بھی ساتھ آ جائے گا، یہ بھی. اس بھٹی میں نہ جھونکو، یہ زندگی کا فیصلہ ہے. اور اس کے بعد گھر اس لیے ٹوٹتا ہے کہ ہم ان کی مذہبی شرعی تربیت نہیں کر پاتے. توجہ ہے آپ دوستوں کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مرد شادی اس وقت کرے جب نان و نفقہ دے سکتا ہے. کیا لفظ ہے جی؟ نان و وہ کیا ہوتا ہے؟ ضروریات ہے. اس میں پارک میں جانا شامل نہیں، اس میں پارک میں جانا شامل نہیں، اس میں 4-5 دن کے لیے مری کی رہائش شامل نہیں، اس پیکج میں وہ شامل نہیں. یاد رکھیں یہ بھی ٹریننگ دیں. ابا جی آگے کہتے ہیں، ابا جی بچی کے ابا جی کہتے ہیں پتر بالا نو کدی کدی لے دیا کر، خدا کا خوف کرے. نانو نفقہ اور چیز ہے. ہاں وہ مرد کی طاقت کے مطابق ہے نانو نفقہ شریعت نے کہا، لیکن نانو نفقے سے مراد میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود کھائے وہ بیوی کو کھلائے، جو خود پہنے وہ بیوی کو. اور فرمایا تو اپنے گھر والوں پہ آسانی کر، اگر تو صاحب حیثیت ہے تو انہیں اچھا خرچ دے، کوئی عرض نہیں. فرمایا اگر تو بال بچوں کو بھی کھلائے گا تو اللہ تجھے صدقے کا ہی ثواب عطا فرمائے گا. لیکن اس کے اندر جو ڈیمانڈز ہیں، جو مطالبات ہیں، جو روز بروز بڑھتی ہوئی خواہشات ہیں، جو طرح طرح کے مسائل ہیں، اس کے اندر یہ شامل نہیں ہے کہ اگر بچی کی جو ہے وہ شادی ہوگی رشتہ داروں میں تو وہاں بھی 2 لاکھ اس میں نان و نفقے میں شامل ہے. یہ کوئی شامل نہیں، وہ اس کی حیثیت کے مطابق سلامی. ہم لوگوں نے بچوں کو یہ سمجھایا ہی نہیں. تم نے اپنے گھر کے اندر گزارا کرنا ہے، جس طرح کے بھی حالات ہو تم نے اپنے گھر کے اندر رہنا ہے، وہاں رہ کے تم نے اپنا وقت گزارنا ہے. نہ بچے کو اگر بچے کی تربیت کی جائے گی تو وہ بھی کبھی نہیں دیکھے گا سسرال کے ہاتھوں کی طرف، کبھی گھر نہیں ٹوٹے گا، محنت سے کمائے گا، جد و جہد کرے گا. اور اگر بچی کو سمجھایا جائے گا وہ بھی ناجائز مطالبات نہیں کرے گی، اپنی عزت کو اپنے گھر کے اندر محفوظ کرے گی. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت کے ساتھ عورتیں جہنم میں جائیں گی. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا ایک تو وہ غیبت زیادہ کرتی ہیں، دوسرا اپنے خامند کی ناشکری بہت کرتی ہیں.
ہر بات میں کہتی ہیں نہیں نہیں یہ بھی کوئی نہیں یہ بھی کوئی نہیں، ساری زندگی رو کے گزار دیتی ہیں، دو کی ختم نہیں ہوتے، یہاں بھی مسئلہ یہاں بھی مسئلہ ہے۔ تربیت کریں، ان کو سمجھائیں۔ وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے جس گھر کے اندر ناجائز مطالبات ہونے لگتے ہیں، وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ درجنوں لوگ ایسے ہیں جو سوسائٹی میں آگے بڑھنے کے لیے ڈاکو بن گئے، بیسیوں لوگ ایسے ہیں جو معاشرے کے برابر ہونے کے لیے قاتل بن گئے۔ زمانے میں آپ کو بے حساب اور لاتعداد لوگ ایسے ملیں گے جو اپنے گھر والوں کے مطالبات پوری کرنے کے لیے اپنی زندگی داؤ پہ لگا گئے، نشہ بیچا، گلے کاٹے، انہوں نے خون بہائے، انہوں نے ظلم کیے۔ نہ ایسے مطالبات کی عادت بنائیں، اپنے گھر کے اندر فقر کے ساتھ، درویشی کے ساتھ گزارا کرنا سیکھیں۔ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نان نفقہ مرد کی حیثیت کے مطابق رکھا ہے۔ عورت کو کہا ہے کہ تو اس لیول کے اندر رہ کے اپنے اوقات کو صرف کرے گی، نہ بچوں کو اتنی بڑی بڑی عادات کا شکار کریں کہ بعد میں ان کے معاملات بگڑ جائیں۔ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد پر اس کی طاقت کے مطابق ہم نے ڈالا۔ دوسری بات یہ کہ جب پہلی بات یہ کہ بنیاد ٹھیک نہ ہو تو گھر ٹوٹ جاتا ہے، دوسری بات یہ کہ جب مطالبات ضرورت سے زیادہ ہو، وہ مرد کے ہوں یا عورت کے ہوں، پھر بھی گھر قائم نہیں رہتا۔ عورت سے جو مرد مطالبہ کرے گا وہ بھی اس کی طاقت، اس کی ہمت کے مطابق اس سے مطالبہ کرے گا، اس سے زیادہ کوئی مطالبہ وہ نہ کرے۔ عورت بھی جو مطالبہ، اس بات کو آپ سمجھیے ذرا، اس کی وضاحت نہیں ہو سکتی، اس اشارے کو سمجھیے۔ مرد بھی بیوی سے اس کی طاقت سے زیادہ مطالبات نہ کرے، اور عورت بھی اس سے کوئی ایسا مطالبہ نہ کرے جو مرد پورا نہ کر پائے۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام نے بقدر ضرورت ان پر فرائض رکھے۔ پھر آگے بڑھیے، گھر کے ماحول کے اندر باہر والی ٹینشنیں کبھی نہ لے کے جائیں ورنہ گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ جو باہر کی ٹینشنیں ہیں نا ان کو باہر چھوڑیں۔ زندگی میں جو آدمی کسی کی غلطی کسی پہ ڈالتا ہے وہ بہت بڑا ظالم جابر ہوتا ہے۔ میاں صاحب کہتے ہیں اوہو گھر آئے، وہ بچے بیچارے ترس رہے تھے کہ ابا جی گھر آئیں گے تو ہم ان کے گلے پہ پکڑیں گے، کودیں گے، مطالبہ کریں گے، آئس کریم منگائیں گے، خوش ہوں گے، اور یہ صاحب گھر گئے تو کہتے ہیں پرا لے جا، میں بڑا تھکے آیا ہوں، میرے نیڑے کوئی شے نہ آئے۔ کیوں بھائی، کیا طوفان تھا جو باہر آپ نے تھمایا ہے؟ کون تھی؟ ایسا پہاڑ تھا جو صاحب توڑ کے نہر دودھ کی نکال کے آئے ہیں، تھوڑے ٹھنڈے رہیں، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اس پر بھی آپ نے توجہ کرنا ہے۔ مہربانی کریں، خامد صاحب گھر میں آتے ہیں، کہا پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں پتہ نہیں کہ کوئی گھر کے اندر افلاطون آ گیا، ایسے ہی کوئی گھر میں میری مرضی کے خلاف بول پڑا تو میں ادھیڑ دوں گا، سیدھے ہو جاؤ بس۔ بچے بھی سہمے ہوئے ہیں، بیوی بھی کھانا رکھ کے تو بھاگ گئی ہے کہ اس کے ساتھ بات کوئی نہیں کرنی، تاروں میں کرنٹ بڑا سخت ہے، کہ کوئی جالی نہ مرے۔ ایسا نہ کریں اپنی زندگی کے اندر، یہ رونے کی بات ہے، اس پر غور کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کے اندر باہر کی ساری ٹینشنیں گھر لے آتے ہیں۔ میرے حبیب پاک سید عالم نور مجسم سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں حضور گھر آتے تو ہنستے ہوئے آتے، اور گھر کا کوئی کام نہیں ہوا ہوتا تو حضور پکڑ کے کرنا شروع کر دیتے۔ اور یار یہ میرے نبی پاک کی اس مزاج کے اس اعلیٰ حسن کو سمجھو، ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ محبوب ایک یہ ساتھ بیٹی رہتی ہے، ساتھ حضور کے گھر کے متصل حضرت فاطمہ کا گھر ہے۔ میرے کریم نے ایک دن گئے، فرمایا فاطمہ تیاری کرنا، آج میں نے تیرے گھر میں سونا ہے۔ ساتھ ہی تو رہتے ہیں، کیا ضرورت ہے، لیکن حضور نے گھر کا ماحول اندر کا خوشنما بنا، تیرے گھر سونا ہے۔ حضرت فاطمہ کہتے ہیں حضور میرے گھر آئے، چارپائی پہ لیٹے تو اللہ کے رسول نے فرمایا بچے دونوں میرے ساتھ سوئیں گے، حسن ادھر سوئے گا، حسین ادھر سوئے گا، کہ میرے ساتھ سوئیں گے دونوں شہزادے۔ فرماتی آدھی رات کا وقت ہوا تو حسن اور حسین دودھ مانگنے لگے تو حضور نے فرمایا فاطمہ اٹھ، حسن کو تو دودھ ڈال کر دے، حسین کو میں دیتا ہوں۔ گھر کے اندر میرے نبی پاک شستگی والا مزاج، خوبصورتی والا، پیار والا مزاج بنا کے رکھتے تھے۔ اور بی بی صاحبہ بھی، میں نے مرد کی بات پہلے کر لی ہے، بیویاں ناراض نہ ہو جائیں، پہلے خاوند کی بات کی ہے جو کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اب بی بی صاحبہ بھی، اللہ کرے وہ ساس بیچاری بوڑھی عورت تھی، بیمار تھی، کسی تلخی میں اس نے کوئی بات کر دی، تو اب وہ گھر آیا تو خاوند نے آ کے پوچھا روٹی، انہوں نے کہا میرے کو نہیں پک رہی، تو تیری طبیعت کیسی؟ اس نے کہا بس اگر تو 20 منٹ اور نہ آتا تو میں بس فوت ہونے لگی، قریب المرگ تھی، ختم ہو گیا سارا کچھ، بس تو مجھے کسی طریقے سے نہ، میری پہلے سن لے بگتا کہانی۔ پتہ نہیں بیچارہ کس آزمائش سے وہ آیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے۔ اب اس کی ماں ہے، کون ہے کھول کے بتائیے؟ مائیں بدلی جا سکتی ہیں، باپ، تو کس کی شکایت کر رہی ہے؟ یہ پتہ ہی نہیں، تو کس کی بات کر رہی ہے؟ اب اس نے ساری سٹوری، اس نے کہا یہ ہو گیا،
اور پھر آنسو بھی اللہ نے ایکسٹرا دیے ہوتے ہیں، تو وہ فوری طور پر وہ سیلے رواں بہنا شروع ہو گیا۔ اب وہ طوفان ہے کہ تھمتا ہی نہیں، دریا ہے کہ رکتا ہی نہیں۔ اب شکوے جب سے آئی مر گئی تیرے گھر میں۔ اب وہ بیچارہ، وہ اکبر اللہ آبادی کہتے ہیں جب بھی کی بی بی نے ان سے اسکول ہی کی بات کی، یہ نہ بتلایا کہاں رکھی ہے روٹی رات کی۔ خدا خیر فرمائے، اس نے جب تک اس کو پوری سٹوری پوری طور پر جو ہے وہ سنا نہیں لی، اور پھر مطالبہ یہ ہے کہ تو میرے ساتھ مل کے کیا یہ سارے برے ہیں، یہ بھی مطالبہ ہے۔ اگر کمنٹس نہیں کرتے تو بھی اس میں جرم ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ ماں باپ خانہ کعبہ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کسی کو اکسانا بھی منع ہے۔ اب بیوی کے لیے حکم کیا دیا میرے نبی پاک نے؟ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا بیوی کا حق ہے کہ جب خاوند گھر آئے تو بیوی اسے ہنستی ہوئی ملے، اسے اپنے اوپر جبر کرے، کچھ دیر کے لیے حوصلہ پیدا کرے، وقت کا انتظار کرے، موقع دیکھے، خیال کرے۔ ایسے ہی فوری طور پر اپنی جو ہے وہ تکلیفیں اور آزمائشیں اٹھا کے نہ رکھ دے، خیال کرے، ورنہ گھر ٹوٹ جائے گا۔ شدت کے ساتھ عورت بات کرے گی، اسی شدت کے ساتھ مرد کرے گا، 2 منٹ لگیں گے تو تعلق ہے وہ چکنا چور ہو جائے گا۔ تو تیسری بات یہ کہ اپنی پریشانیاں جو گھر سے متعلقہ نہیں ہیں ان کو ذرا ایک کونے پہ رکھنے کی کوشش کریں، گھر ٹوٹنے سے بچے گا۔ چوتھی بات، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مرد کو حکم دیا، فرمایا حوصلہ بڑا کر، حوصلہ بڑا۔ فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے تو یہ ٹیڑھی ہے، سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، لیکن سیدھی ٹیڑھی کے ساتھ گزارا کرو۔ لفظ بڑے حسین ہیں، حدیث میں جاگ رہے ہیں آپ لوگ جی، بڑے بڑے حسین لفظ ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر تمہیں اپنی بیوی کی کچھ عادتیں ناپسند ہیں تو اس سے بغض نہ رکھو، بیوی سے بغض نہ رکھو۔ اگر کچھ عادتیں ناپسند ہیں تو کچھ ایسی بھی ہوں گی جو تمہیں بڑی پسند ہوں، جو پسند ہے ان پر توجہ کرو۔ ڈاکٹر اقبال، علامہ اقبال کہتے ہیں میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کے کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ پہلے اس نے مرضی کی شادی کی، میں بات شروع میں کہہ چکا ہوں، بچے نوجوان انہوں نے ایک سنت بڑی حفظ کر لی ہے، کہتے ہیں مولوی صاحب سنت ہے مرضی کی پسند کی شادی کرنا جائز ہے۔ میں کہ صرف یہی جائز نہیں، اور بھی بڑی سنتیں ہیں، کسی اور پہ بھی توجہ کریں آپ حضرات، اور بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا، نوجوان زیادہ غور کریں، باقی جوانوں تک میری بات پہنچائیں۔ شادی بیاہ کے معاملے میں جذباتی پن کا کبھی مظاہرہ نہ کریں۔ آپ کے اندر کتنے بھی جذبات موجود ہیں، یہ 2 3 4 منٹ کا رشتہ نہیں کہ ٹھیک ہے آپ دوست بدل لیں گے، یار بدل لیں گے، گاڑی بدل لیں گے، یہ نہیں جوتا ہے یہ فٹ نہیں آیا تو بدل لیں گے، یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ اس میں بزرگوں کی، سیانوں کی اور حکمت والے لوگوں کی رائے لیں، اس کو سمجھیں، پرکھیں، پھر نکاح کا فیصلہ کریں۔ اس کو کبھی جذباتی نہ لینا زندگی میں۔ نوجوان جذباتی ہو کے، معاشرے کا، میڈیا کا شکار ہو کے شادی کرتے، پھر اسی تیزی کے ساتھ وہ ان رشتوں کو توڑ دیتے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغض نہ رکھو، کچھ عادتیں اگر ناپسند ہیں تو کچھ ایسی بھی ہوں گی جو تمہیں پسند ہوگی۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ایک شخص میرے پاس آیا، میں لندن میں وکالت کرتا تھا، اس نے آ کے کہا کہ بیوی کو طلاق دینی ہے۔ میں نے کہا میں تجھے جانتا ہوں، تو نے تو پسند کی شادی کی ہے۔ کہا ہاں، اب میں طلاق دوں گا؟ کہتے میں نے اس کو کہا کہ بھائی تو سمجھ جا، کوئی بات نہیں، انسانوں کے اندر اختلاف رائے ہو جاتا ہے، تو نہ ایسا کر۔ نہیں جی مجھے دینی ہے۔ کہتے ہیں اس کے گھر والوں نے بھی سمجھایا، حتیٰ کہ بچی نے بھی معافی مانگی کہ مجھ سے بھول گئی تھی، میں غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ اس نے کہا نہیں، اب فیصلہ کر لیا تو کر لیا۔ کہتے ہیں اب میں تو وکیل تھا، میرا پیشہ تھا، جب اس نے مجھے کہا تو میں نے کیس دائر کر دیا، بحث ہوئی، فیصلہ جوان کے حق میں آنے لگا، طلاق کا وقت قریب آ گیا۔ جس دن فیصلہ ہونا تھا اس دن رات کو میرے پاس آیا، کہنے لگا سویرے کیس واپس لے لیں، میں نے نہیں طلاق دینی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے اقبال یار عجیب بات ہوئی ہے، مسلمانوں کے رسول کی ایک حدیث پڑھ لی ہے، نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان پڑھ لیا ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا حضور نے فرمایا اگر تمہیں اپنی بیوی کی بہت ساری عادتیں ناپسند ہو، ادھر دیکھو جو پسند ہے۔ تو وہ کہنے لگا یہ حدیث پڑھ کے میں نے غور کیا ہے، یورپ کے اس گندے معاشرے میں رہتی ہوئی میری بیوی اس برے معاشرے میں رہتی ہوئی بد خلق ہے، بد اخلاق ہے، کام کاج نہیں کرتی، ساری چیزیں ہیں، لیکن جہاں اجازت ہے 18 سال کے بعد عورت اپنی مرضی سے جس کو مرضی لڑکے کو دوست بنا سکتی ہے، لیکن اس کا سوائے میرے کسی اور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو اس گندے معاشرے میں یہ اس کی عادت کتنی پاکیزہ ہے کہ سوائے میرے کسی اور طرف نہیں دیکھتی۔ حضور کی اس حدیث نے مجھے اس کی اس اچھی عادت پر مائل کر دیا ہے۔ اقبال کہنے لگے اچھا اب میرے نبی نے تجھے مائل کیا ہے تو میں نہیں سویرے تیرا کیس واپس لوں گا۔
تو کیوں نہیں لے گا؟ کہنے لگے پہلے کلمہ پڑھ میرے رسول کا، مسلمان ہو جا، پہلے کلمہ پڑھ نبی پاک کا جنہوں نے تیرا گھر ٹوٹنے سے بچایا ہے۔ تو میرے بھائی مرد حوصلہ کرے، دلیری کرے۔ اگر وہ کہے نا کہ میں صاحب بہت بڑا ایسا ہوں تو میں بہرحال یہ ٹیڑھی لکڑی ہے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو ٹوٹ جائے گی۔ حوصلے کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ مرد زیادہ حوصلہ کرے گا، معاف کرے گا، بار بار معاف کرے گا تو گھر بچے گا۔ جتنا بڑا حوصلہ کرے گا اتنا اس کا گھر بچے گا۔ عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ خیر فرمایا۔ اب حالات اس طرح کے کہ وہ کہتی ہے میں نے BA کیا ہوا ہے تو مجھے فارغ کر مجھے فارغ۔ اور عورت اشتعال انگیزی بھی دے لیتی ہے، اس کے لب و لہجوں میں بعض اوقات اتنی سختی ہوتی ہے۔ مائیں بہنیں ناراض نہ ہو، لیکن ایک شعوری بات کر رہا ہوں۔ آ کے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں طلاق ہو گئی تو 3 طلاقیں دی تو کیا؟ میں کہا بھائی ہو گئی طلاق۔ کہنے لگے جناب میں غصے میں تھا۔ میں نے کہا طلاق تو خیر غصے میں ہی ہوتی ہے، لیکن مرد غصے میں طلاق دیتا ہے، غصے میں ہی دیتا ہے۔ لیکن ایک سوال میرے ذہن میں ہے، مرد کو غصہ کون دلاتا ہے؟ ایسے تو نہیں تھا نا کہ ریڑھی والے سے ٹکر ہوگی تو گھر آ کے بیوی کو طلاق دے دی۔ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ باہر اس کی جو ہے وہ موٹر سائیکل کسی کے ساتھ ٹکرا گئی تو اس نے کہا مجھے غصہ چڑھ گیا تو میں گھر آ کے طلاق غصے میں ہوتی ہے، پر غصہ کون دلاتا ہے؟ وہ بات ایسی کرتی ہے، اتنی سخت بات کرتی ہے۔ ایک ہمارے بزرگ ہے شاہ صاحب، تو میرے پاس اپنے ایک عقیدت مند کا کیس لے کر کے آ گئے، مجھے آ کہنے لگے ان کی بات سنیں۔ میں نے کہا یار تھے 6 بچے، اور آپ یقین کریں میری آنکھوں میں آنسو ان بچوں کو دیکھ، اتنے خوبصورت بچے۔ تو میں نے کہا کہ کیوں تو نے طلاق دی؟ کہنے لگا اس نے کوئی 1 دفعہ نہیں 100 دفعہ مانگی ہے، اور کل تو اس نے جملہ اس طرح کا، جب طلاق ہوئی تو اس دن اس نے جملہ اتنا سے اس نے مجھے کہا اگر باپ کا ہے تو دے طلاق۔ اب لوگ بھی 100 کھڑے تھے تو میری غیرت کا مسئلہ بن گیا۔ تو اشتعال کون دلاتا ہے؟ اب سنیں ترمذی کی حدیث، میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 500 سال لگیں گے جنت میں جانے میں۔ اتنی دور بندہ ہوگا کہ 500 سال کا سفر ہے، اتنی پہلے جنت کی خوشبو آنے لگ جائے گی۔ ترمذی میں میرے نبی پاک نے فرمایا جس بی بی نے زندگی میں 1 مرتبہ بھی اپنے خاوند سے بغیر شرعی وجہ کہ بد مذہب ہو گیا، بد عقیدہ ہو گیا، اس کے مزاج میں کردار میں گندگی آ گئی، بغیر وجہ شرعی کے اگر کسی عورت نے زندگی میں 1 مرتبہ بھی اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کیا تو اللہ اس بی بی کو جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا، 1 مرتبہ بھی۔ اور جو روز کہے دن میں 6 مرتبہ کار فارغ 6 معنی دار، یہ حدیث رٹائیں عورتوں کو، انہیں سمجھائیں کہ گھر ٹوٹ جائے گا جس دن اس نے دے دی۔ اور یاد رکھیں شیر آ گیا، کسی نہ کسی دن شیر آ بھی جاتا ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ روز حوصلہ کرتا ہے تو خدا جانے کیا بنے گا، کسی نہ کسی دن شیر بس الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، شیطان گھر ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ نہ مرد حوصلہ کرتا ہے نہ عورت حوصلہ کرتی، تھوڑا سا حوصلہ پیدا کرے۔ اور ہاں بیوی اگر کبھی کسی ایسی بات پر بات کرے یا اس کا مزاج ایسا ہو، تلخ ہو، صبر کرے، حوصلہ کرے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بغض نہ رکھے، حوصلہ کرے۔ مرد کو حکم ہے حوصلہ کرے، دلیری پیدا کرے۔ ہاں اس کی ایسی بدتمیزی، ایسی گستاخی جو حقوق و فرائض کے معاملے ہو، ماں باپ کے حق میں ہو، کوئی ایسے مسائل ہو مقدس لوگوں کے حق میں ہو، تو پھر اس کو، وہ تو ایک صحابی کی بیوی نے حضور علیہ السلام کے بارے میں نازیبا کلمات کہے تھے تو انہیں قتل ہی کر دیا تھا، اس وقت قتل ہی کر دیا۔ وہ معاملہ اور ہے، لیکن اگر اس کے مزاج میں تیزی ہے، اس کی طبیعت اس طرح کی ہے تو پھر مرد برداشت کرے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم صحابہ میں سب سے زیادہ تگڑا اور رسول پسند آدمی، غصے کے لحاظ سے سب سے تگڑے ہیں، جلدی غصہ آتا۔ ایک شخص کہتا ہے میری بھارے تگڑے قبیلے میں شادی ہو گئی، بیوی میری بڑی سخت تھی، اس کے لب و لہجے میں بڑی سختی تھی، وہ قبیلہ بڑا مالدار تھا تو میں بات نہیں کرتا تھا۔ ایک دن میری بیوی نے بڑے سخت جملے کہے تو میں جناب عمر کے پاس آ گیا۔ توجہ ہے آپ دوستوں کی؟ کہتے ہیں حضرت عمر کے پاس آیا تو میں نے دروازے پہ دستک دی، بیوی کی شکایت کرنے آیا کہ ذرا مہربانی کریں، تو کہتے ہیں جناب عمر اندر سے اٹھے تو ان کی زوجہ بولنے لگی، کہنے لگی بس آ گیا آپ کو کوئی بلانے والا، ابھی 5 منٹ نہیں ہوئے تھے آپ کو آئے، سارا دن آپ مسجد میں رہتے ہیں، ساری رات آپ چہرے پہ نقاب ڈال کے گلیوں میں گھومتے ہیں، اتنی ڈیوٹی آپ کرتے ہیں، گھر یہ میرا اکیلی کا ہے، بچے میری تنہا کے، آپ کو کچھ خیال ہونا چاہیے، کچھ توجہ کریں۔ وہ شخص کہتے ہیں وہ بی بی بولتی رہی اور جناب عمر ہنستے رہے، اور ان کی مسکراہٹ بھی میں سن رہا تھا۔ جب آپ بہت زیادہ مسکرائے نا تو وہ بھی مسکرانے لگی، زوجہ بھی مسکرانے لگی اور کہنے لگی
اب کیا کہتے ہو؟ تو جناب عمر کہنے لگے کیا یہ رہا ہوں کہ اگر تیری بات ختم ہو گئی ہے تو میں جاؤں، اور اگر ہے تو میں کھڑا ہوتا ہوں، سنا لے کوئی اور بھی ہے تو۔ یہ بات کہہ کے باہر آئے نا جناب سیدنا عمر فاروق، تو وہ شخص کھڑا تھا، آپ نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا حضرت جی میری ایڈی تو نہیں ڈاڈی، میں تو آیا تھا اپنی بات کرنے، تو یہ تو لفظ زیادہ سخت ہے، وہ اتنی سخت نہیں ہے جتنی یہ ہے، تو ذرا قبیلہ سخت ہے، تو میں شکایت کرنے آیا تھا، تو یہ تو آپ کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے۔ جناب عمر کا جو جواب ہے بڑا قیمتی ہے۔ آپ نے فرمایا میری بیوی میری ہر طرح کی خدمت کرتی ہے۔ لفظوں کا حسن دیکھیے، ایسے نہیں کہ بیوی کوئی کام بھی نہ کرے اور مفت کی چڑھائی کرے، وہ بھی درست نہیں ہے۔ فرمایا میری بیوی میری ہر طرح کی خدمت کرتی ہے، میں گھر نہیں ہوتا تو میرے بستر کو پاک رکھتی ہے، کسی کی ضرورت نہیں میرے بستر کو دیکھ بھی جائے، میرے بچوں کو جب میں بستر پہ بلاتا ہوں آتی ہے، میرے بچوں کا خیال رکھتی ہے، میں باہر ہی رہتا ہوں گھر کے، لیکن گھر کی ذمہ داریاں ساری اس نے اپنے کندھوں پہ لے لی ہیں۔ فرمایا میرے مزاج میں جلال ہے، میں روز اونچا بولتا ہوں تو سنتی ہے، میری بیوی ہے نا، میں اس کا لباس ہوں وہ میرا لباس ہے، کبھی کبھی وہ اونچا بولتی ہے تو میں بھی سن لیتا ہوں، بیوی جو میری ہے میری بیوی ہے نا۔ ایک جملہ میرے اعلیٰ حضرت کا ہے، اور اعلیٰ جملہ ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک، ورنہ وضاحت ہو نہیں سکتی، جگہ ایسی ہے کہ وضاحت نہیں ہو سکتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب میاں بیوی ہوتے ہیں، اس رشتے میں کوئی ان کے پاس وہ کسی کے سامنے نہیں ہوتے، عجیب معاملہ ہے کہ جب جھگڑا کرتے ہیں تو ساری دنیا کو بتاتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں تو ساری دنیا کو شامل کر لیتے ہیں، جب تو میاں بیوی تھا تو کوئی شامل نہیں تھا۔ فرمایا تو اس کا لباس ہے وہ تیرا لباس ہے، تو اپنے جھگڑے میں بھی اب کسی کو شامل ہے، بہت مجبوری بانٹے تو قرآن نے حکم دیا ہے کہ دو ادھر سے لوگ بلاؤ دو ادھر سے حکم بلاؤ، وہ بہت مجبوری، لیکن ہر بات کی شیئر کرنا۔ اب آخری بات سن لیں اس عنوان پر کہ گھر کیوں ٹوٹتا ہے۔ ایک تو یہ کہ حوصلہ نہیں کرتے میاں بیوی، اور جو صاحب کہتے ہیں نا میرے اندر کوئی حوصلہ نہیں، وہ پھر اس طرح کرے روزے رکھیں شادی نہ کریں، اس لیے کہ یہاں تو بہرحال کچھ نہ کچھ حوصلے کی گنجائش ہے، رکھنی پڑے گی تب یہ نباہ ہوگا، ورنہ یہ ممکن بڑے بڑے سیانے بندوں کو یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ حضرت ابو الحسن کی بات میں اکثر سنایا کرتا ہوں، بڑی دور سے مرید ملنے آیا تھا، بڑی دور سے، دروازے پہ دستک دی، وہ کہتا میں سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے آیا دروازہ، اور یہ بات اتنی خوبصورت ہے، مجھے اس واقعے سے اتنی دلچسپی ہے کہ 2 سال پہلے رمضان کا ایک درس تھا، تو ایک صاحب کہتے ہیں میں آپ وہ بات بیان کر رہے تھے تو میں اسٹام لینے آیا تھا گکھڑ سے بیوی کو طلاق دینے کا، تو آپ بات کر رہے تھے تو میں نے یہ بات سنی تو بس میں نے سمجھا میری بات کر رہے ہیں، سارے مجھے کہتے تھے مان جا، میرا ساس سسر بھی منت کرتے تھے، میں نہیں مانتا تھا، آپ کی بات سن کے میں راضی ہو گیا اور میں اس کو لے آیا۔ حضرت ابو الحسن کہتے ہیں بیوی ذرا مزاج کی سخت تھی، کردار کی بڑی عمدہ، پر لفظوں کی ترش تھی، تلخ جملے بولتی تھی، تو مرید ملنے آیا بڑی دور سے، بستا دروازے پہ دستک دی، کون ہے؟ کہا میں حضرت کا عقیدت مند ہوں، ملنے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ وہ کسی جنگل میں اللہ اللہ کر رہا ہوگا، تو بھی ویلا ہی ہے جس طرح وہ ویلا ہے، فارغ ہے بالکل تو بھی اسی کی طرح کا، کئی جنگل میں ہوگا وہ ہو کرتا، جا تو بھی بیٹھ جا پاس جا کے، سارے فارغ اسی کے پاس بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرت ابو، اور یہ کون ہے؟ محمود غزنوی کے پیر ہے۔ محمود غزنوی کو کرتا دیا، کہا مشکل پڑ جائے تو میرے کرتے کے وسیلے سے دعا کرنا، اللہ حل کر دے گا۔ محمود غزنوی کہتا ہے سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہوتے تھے، جب میں تھک گیا حملے کر کر کے تو میں نے اپنے پیر کا کرتا سامنے رکھ کے دعا مانگی، فتح ہو گئی۔ رات کو حضرت ابو الحسن خواب میں ملے، فرمایا تو نے قیمت نہیں ڈالی میرے کرتے کی، بس فتح مانگی۔ کہا حضور پھر؟ فرمایا میرا کرتا رکھ کے کہنا تھا یا اللہ سارے ہندوؤں کو مسلمان کر دے، اللہ نے مسلمان کر دینا تھا۔ اتنا بڑا شخص، اور گھر میں آن کے دستک دی تو بی بی کہتی ہے کون ہے؟ کہا ملنے آیا تھا، تو بھی فارغ ہے؟ اس نے کہا جی میں تو بڑی دور سے آیا ہوں۔ نے کہا وہ جنگل میں ہوگا، کہا ہو کر رہا ہوگا، تو بھی جا اس کے پاس، کرو جو دل میں آتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں بیچارہ، جس کا گھر ہی حال کوئی نہیں، تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی شے نہیں، چھوڑو، لیکن اب آیا ہوں بڑی دور سے تو ملنا تو پڑے گا۔ کہتے میں نے جنگل کی طرف منہ کیا، شام ہو رہی تھی تو حضرت گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے، شیر پہ بیٹھے ہوئے، شیر پہ بیٹھے آ رہے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ بیوی رام ہوتی نہیں اور شیر کو لگام ڈالی ہوئی ہے، کیا وسوسہ آیا؟ تو فرماتے ہیں نیچے اترے تو فرمانے لگے کہ ساری عادتیں اچھی ہیں، زبان کی نہیں اچھی، ساری عادتیں، میں نے بتایا نہیں، خود بولے ساری عادتیں اچھی ہیں، زبان کی نہیں اچھی، اور مجھے پتا ہے میں نے نکال دی تو کوئی رکھے گا بھی نہیں، کسی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، میرا تو ہو رہا کوئی نہیں رکھے گا،
فرمانے لگے میں اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں، اللہ نے بے زبان مخلوق میری فرما بردار کر دی۔ یہ جو میں بیٹھا ہوں یہ میری ریاضت کی وجہ سے نہیں، اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں تو یہ بے زبان میری تابعدار ہے، میں نے نکال دی تو گزارا۔ حوصلہ کریں، دلیری پیدا کریں، اپنے مزاج کے اندر قوت پیدا کریں، جو بات بات پہ پھٹ پڑے اس کا ظرف کمزور ہوتا ہے۔ بہرحال عام برس آخری بات سنیں، وہ یہ ہے کہ جو خارجی لوگ ہوتے ہیں وہ بڑا مسئلہ پیدا کرتے ہیں، لڑکی کے ماں باپ اور لڑکے کے ماں باپ۔ میں تو منت کرتا ہوں ماں باپ کی، منت کرتا ہوں خدا را ان کو بسنے دے، مہربانی کریں، ان کو بسنے دیں، ان کو وقت گزارنے دیں۔ وہ ناراض ہو گئے، میاں صاحب نے کو برا بھلا کہا، تو اب انسان کا مزاج ہے، وہ جب دکھی ہوتا ہے تو کسی کو دکھ سناتا ہے۔ تو اس نے بیوی نے فون کر دیا اپنی بہن لاہور والی کو کہ میرا میاں ہے، تو اس نے کہا میں تو پہلے ہی ابا جی کو کیا سی یہ بندے نہیں چنگے، میرا تو میں جیسے کہتی ہوں ویسے ہی کرتا ہے، میری بہن حوصلہ کار، میں تو اس دن بھی آئی تھی تو فلانی عادت مجھے بڑی بری لگی تھی، تو میں تو تیرا گھر ہے۔ تو اس نے اور بارود بھر دیا، لاہور بیٹھ کے ایسی تیلی پھینکی ہے کہ ساری رات گھر جلتا رہے گا۔ او خدا را معافی دے دو ان کو معافی دو، تم نے تو دور رہ کے ان کو غلط گائیڈ کرنا ہے تو انہوں نے کٹھے رہنا ہے۔ یہی حال لڑکے کے دوست نے اپنے دوست سے کہا یار بھابی تمہاری بات نہیں سنتی، تو اس نے کہا یار چھوڑ، تو نے کہاں شادی کر لی ہے، میرے والی میں گھر جاؤں تو سانس بند ہو جاتا ہے، چاہے پوچھتی بھی نہ ہو سیدھے منہ سے، جھوٹ بولے گا، اس کا گھر تباہ کرے گا، حالات خراب کرے گا، چاہے روز اس کا حال اپنا برا ہوتا ہو۔ چاہیے کیا؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دو لوگوں کی صلح کرانے کے لیے تجھے غلط بات کہنی پڑتی ہے تو کہہ دے، اللہ تجھے اس پہ بھی اجر عطا فرمائے گا۔ ان کو کہے کہ یار کوئی بات نہیں، انسان کے کبھی رویے کچھ ہوتے ہیں، کبھی کچھ ہوتے ہیں، کبھی اندر کوئی ٹینشن ہوگی تیرے ساتھ، ان کو اچھا گائیڈ کریں، اس لیے کہ ان دونوں نے اکٹھے رہنا ہے، تم نے تو فطور ڈال کے نکل جانا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنیں، حضور نے فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جو مرد کو عورت کے خلاف اکساتا ہے اور عورت کو مرد کے خلاف اکساتا ہے، وہ لعنتی ہے، وہ کوئی بھی ہو، مائیں بھی اور باپ بھی اور بہنیں بھی، سارے اس بات کا خیال کریں، غلط فکریں دماغوں میں نہ چھوڑیں۔ آپ اپنا گھر بسائیں گے، سائڈ پہ ہو جائیں گے اور یہاں تباہی اتر جائے گی۔ مہربانی کریں، گھر ٹوٹتا تب ہے جب باہر والے فساد برپا کرتے ہیں۔ میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، میاں بیوی کا اپنا جھگڑا نہیں ہوتا، جب بھی ہوتا ہے کسی تیسرے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جب گھر ٹوٹ جاتا ہے تو مصیبت اس کے لیے ہوتی ہے، خامند کے لیے یا بیوی کے لیے۔ اور یہ جو گھر ٹوٹتے ہیں تو سب سے زیادہ شکار وہ نونہال ہوتے ہیں جن کو باپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ماں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ خامند بھی نئی بیوی لے آیا، ماں نے بھی نیا بیاہ رچا لیا، لیکن بچے ترستے روتے ہیں کہ خدایا یہ کبھی کٹھے ہوتے، گھر ٹوٹ گیا، خاندان بکھر گئے، رشتے برباد ہو گئے، اور پھر اس کا نقصان کل کو اس بچی کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کے بھی گھر والے پوچھتے ہیں ان کی طلاق کیوں ہوئی، کیوں ان کے ماں باپ آپس میں علیحدہ ہوئے، کہاں تک اس گھر کے ٹوٹنے کا اثر جاتا ہے، کہاں تک یہ تباہی اترتی ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے گھر جوڑنے کا حکم دیا، فرمایا طلاق دینا جائز ہے پر اللہ کو پسند نہیں۔ خدا را اپنے تصورات کے اندر روشنی صحیح پیدا کریں، سوچوں کو درست کریں، حوصلوں کو بڑا کریں، شریعت کے بتائے ہوئے قاعدے اور ضابطے کے مطابق چلیں، اپنی زندگی اعلیٰ ضبطی کے ساتھ گزاریں گے تو آپ جوڑیں گے اور جوڑنے والے بنیں گے۔ اور اگر آپ کے اندر حوصلہ نہیں ہوگا تو روز بکھرے گا کام، روز ٹوٹے گا۔ دعا کریں آج کے جمعے میں اللہ کریم جو بندھن بنائے ہیں انہیں جنت میں بھی قائم فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود